آسٹریلیا دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ در حقیقت کووڈ-19 سے پہلے وہ تاریخی طور پر کسی بھی معاشی بحران کا شکار نہ ہونے پر فخر کر سکتے ہیں۔ تاہم کیا آپ آسٹریلیا کی کسی ایک کمپنی کا نام بتا سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ایک شاندار اور تابناک مستقبل ہے۔ میلبورن یا سڈنی جیسے شہروں پر ایک نظر ڈالیں اور تصور کریں کہ 2050 میں دنیا کیسی ہوگی۔ یہ ہماری ایسی ویڈیو ہے جس کو اگر آپ پوری دیکھیں تو مزہ آ جائے اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم دنیا کے کس رینکنگ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، آسٹریلیا ہمیشہ سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ آسٹریلیائی باشندے کرۂ ارض پر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کم از کم ماہانہ اجرت یعنی تقریباً 2900 امریکی ڈالر کما رہے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی آزاد ترین معیشتوں میں سے ایک ہے جہاں کاروبار کرنا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک قابل رشک فلاحی ریاست بھی ہے۔ جب پوری دنیا شدید کساد بازاری کا شکار تھی تو آسٹریلیا کی معیشت 2% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ اب بھی جہاں کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کا معاشی نظام ہچکولے کھا رہا ہے تو آسٹریلیا کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں اپنے بہت ہی بہتر صورتحال میں ہونے پر فخر کر سکتا ہے۔ مختصراً آسٹریلیا ایک امیر ملک ہے، بہت امیر۔ تاہم میں اسی سوال پر واپس آتا ہوں، کیا آپ آسٹریلیا کی کسی کمپنی کو جانتے ہیں؟ ممکنہ طور پر زیادہ نہیں۔ آپ ایئر لائن کوانٹس سے واقف ہو سکتے ہیں۔ رپ کرل لباس کا برانڈ بھی آسٹریلوی ہے۔ کسی بھی صورت میں ہم نسبتاً چھوٹی کمپنیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آسٹریلیا کے پاس گوگل یا BMW جتنی بڑی کوئی کمپنی ہے؟ تو آج کا سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا کی بے تحاشا دولت کہاں سے آتی ہے؟ وہ دنیا کو آخر کیا بیچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا امیر بن چکا ہے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب دینے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تاریخ پر ایک ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں۔ 1788 میں آسٹریلیا کو مواقع کی سرزمین یعنی لینڈ آف اپرچونٹیز کہا گیا تھا۔ جہاں تک بیرونی دنیا کا تعلق تھا تو آسٹریلیا ایک برطانوی تعزیری کالونی سے زیادہ کچھ نہیں تھا، یعنی وہ جگہ جہاں برطانیہ سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو سزا دینے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ آسٹریلیا کے ایک جدید ترین اور امیر ترین ملک بننے کے لیے ضروری تھا کہ ان قیدیوں میں یا ان کو وہاں لے کر جانے والے افسروں میں سے کچھ افراد میں کاروباری ذہانت موجود ہوگی، اور بالکل یہی ہوا۔ آسٹریلیا کی جدید تاریخ اور کامیابی کے سفر کی ابتدا میں ایک اہم نام اور مرکزی کردار جان میک آرتھر کا ہے، یعنی ایک برطانوی فوجی افسر جس نے آسٹریلیا میں ہسپانوی مورینہو کی بیڑیں خریدی اور اون کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح آسٹریلیا میں یہ سب کچھ شروع ہوا جو کہ اس ایک جملے کے ساتھ امر ہو گیا: بیڑوں کی پیٹھ پر آسٹریلیا کی خوشحالی کا سفر۔ 1950 کی دہائی تک آسٹریلیا بیڑوں کی پیٹھ پر سوار رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے اون پیدا کیا وہ اس بات کی علامت اور مظہر بن گئے تھے کہ آسٹریلوی ہونا کیا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ اون پیدا کرنے والا ملک بن چکا تھا، جس نے مسٹر میک آرتھر کو ملک کے کرنسی نوٹوں پر امر کر دیا ہے۔ جو بات بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں بھیڑوں کا ایک بڑا ریوڑ رکھنے کے لیے کافی جگہ موجود ہے، لیکن ساتھ ہی تاریخی واقعات اور حالات بھی آسٹریلیا کے اون کی ایک بڑی اتحادی اور مددگار رہی ہے۔ برطانیہ نے دوسری عالمی جنگ کے دوران آسٹریلیا کے اون کی تمام پیداوار خرید لی اور بعد میں کوریائی جنگ کے دوران کپڑا بنانے کے لیے امریکہ کے اون کی ڈیمانڈ بڑھ جانے کی وجہ سے قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی، اور اسی طرح آسٹریلیا میں خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اندازہ لگائیں کہ 1950-51 میں آسٹریلیا نے 636 ملین پاؤنڈز کا اون بیچا تھا، جو کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30 بلین امریکی ڈالرز بنتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ مشکلات کے بعد 2018 میں چائنا میں فائبر انڈسٹری کی بے پناہ ترقی کی وجہ سے نیچرل فائبر بنانے کے لیے اون کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، جس نے ایک دفعہ پھر آسٹریلیا کو بہترین زر مبادلہ کما کر دیا۔ لیکن ایک منٹ ٹھہرے، کیونکہ آسٹریلیا نے صرف اون کی وجہ سے یہ ترقی حاصل نہیں کی۔ 1851 میں آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں سونا دریافت ہوا اور تھوڑے ہی عرصے بعد وکٹوریا میں بھی۔ ان دریافت کی وجہ سے آسٹریلیا میں تاریخ کا دوسرا گولڈ رش پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ آسٹریلیا میں دنیا کے مختلف ممالک سے گولڈ میں تجربہ رکھنے والے لوگوں کی آمد شروع ہوئی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک آسٹریلیا اب بھی دنیا میں چائنا کے بعد سب سے بڑا گولڈ پروڈیوسر ہے۔
لیکن اون اور گولڈ پر بات آ کر ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ در حقیقت آسٹریلیا کے پاس لوہا، کوئلہ، ایلومینیم، تانبا، یورینیم اور یقیناً قدرتی گیس اور تیل سب کچھ موجود ہے۔ یعنی واقعی اگر ہم یہ فہرست بنائیں کہ آسٹریلیا میں کون سے قدرتی وسائل موجود نہیں تو وہ کام آسان ہوگا، بجائے اس کے کہ اگر ہم ان تمام وسائل کی بات کریں جو کہ وہاں موجود ہیں۔ اگر ہم اس میں مزید اضافہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ آسٹریلیا ایشیا کے بالکل برابر ہے۔ چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی ترقی کے لیے قدرتی وسائل کون فراہم کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آسٹریلیا، اور یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا بہت امیر ہے۔ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ قدرتی وسائل کے موجود ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر قدرتی وسائل سے ہی کوئی ملک امیر بن سکتا تو آج افغانستان سوئٹزرلینڈ ہوتا اور سوئٹزرلینڈ افغانستان۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر قدرتی وسائل کی لعنت بن جانے پر بہت بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، لیکن فی الحال سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا قدرتی وسائل کی اس لعنت سے کیسے بچے؟ اسی پر ہم اب ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ انتہائی دلچسپ بحث ہے۔ اگر تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری بات سنیں گے تو یقیناً اس ڈسکشن کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ قدرتی وسائل کا ہونا ہمیشہ اچھی خبر نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو افریقہ دنیا کا امیر ترین براعظم ہوتا۔ جب کوئی ملک قدرتی وسائل دریافت کرتا ہے تو عام طور پر دو چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ پہلی مثال کانگو، ان کے پاس ٹینٹلم کے بہت بڑے ذخائر ہیں اور گوریلا گروپ اس کا استحصال کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وینزویلا کی مثال ہے، جن کے پاس تیل ہے۔ وہ اپنی پوری معیشت کی بنیاد اس کے استحصال پر رکھتے ہیں، لیکن جب اس تیل کے ایک بیرل کی مارکیٹ قیمت گرتی ہے تو ملک بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ آسٹریلیا نے دوسرا راستہ چنا۔ آسٹریلویوں کے پاس ہمیشہ سے قدرتی وسائل رہے ہیں، لیکن آسٹریلوی کانکنی میں تیزی دراصل 40 سال پہلے آئی تھی۔ اس وقت آسٹریلیا میں پہلے سے ہی جمہوری، شفاف اور آزاد ادارے موجود تھے، کیونکہ آخرکار انہوں نے برطانوی ماڈل کی نقل کی تھی۔ یہ نقل آسٹریلیا کے لیے اتنی اہم کیوں ثابت ہوئی؟ حالانکہ یہی نقل تو پاکستان اور ہندوستان نے بھی کی، لیکن یہ دونوں ممالک غربت میں کمی لانے اور ایک خوشحال زندگی میں داخل ہونے کے کبھی بھی قابل نہیں بنے۔ لیکن فی الحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کیوں یہ دونوں ممالک ناکام ہوئے۔ یہ بات کسی اور ویڈیو میں کر لیں گے۔ جہاں تک آسٹریلیا کی بات ہے تو انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ آسٹریلیا نے مستقبل کے BHP پلاٹوں کے لیے بہترین ٹیسٹنگ گراؤنڈ فراہم کرنا تھا۔ آسٹریلیا بھر میں بڑے پیمانے پر آٹومیشن رول آؤٹ۔ BHP کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم بتائی دیتے ہیں کہ یہ بروکن ہل پروپرائٹری کا مخفف ہے۔ اس کمپنی کا آغاز 1885 میں ہوا تھا، جب انہوں نے سلور، لیڈ اور زنک میں مائننگ کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک BHP لوہے، تانبے، تیل اور گیس، ہیرے، چاندی، سیسا، زنک اور دیگر قدرتی وسائل کی دریافت، ترقی، پیداوار اور مارکیٹنگ میں مصروف عمل ہے۔ آسٹریلیا میں مائننگ انڈسٹری کے ساز و سامان اور مائننگ کے لیے روبوٹس بنانے والی کمپنی ریو ٹنٹو نے خود مختار مائننگ ڈرلنگ ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں نام کمایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسٹریلیا کی مائننگ کا شعبہ روایتی مائننگ کی طرح نہیں ہے جس میں صرف بیلچا اور کدال کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس آسٹریلیا کے ادارے کاروبار کے بہتر مواقع اور مقابلے کا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ آسٹریلیائی مائننگ کمپنیوں کو جدت پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ آج مائننگ سب سے زیادہ تکنیکی شعبوں میں سے ایک ہے۔ قدرتی وسائل کے فیلڈ میں BHP اور ریو ٹنٹو کمپنیوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایپل کمپنی کی۔ لہٰذا آسٹریلیا صرف قدرتی وسائل ہی امپورٹ نہیں کرتا بلکہ ٹیکنالوجی بھی امپورٹ کرتا ہے۔ آسٹریلیا ایک براعظم ہے، لیکن یہ پورا براعظم دراصل ایک وسیع جزیرہ ہے جس میں زیادہ تر برطانوی یا دیگر یورپی نسل کے لوگ آباد ہیں، اور قومی خود مختاری، ذاتی آزادی اور برطانوی طرز کے پارلیمانی جمہوری ادارے ان کو وراثت میں ملے ہیں۔ لیکن جغرافیائی طور پر یہ لوگ خود کو ایشیا کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایشیا کے قریب ہونا آسٹریلیا کی معیشت کے لیے بہت اہم رہا ہے اور مستقبل میں بھی اہم ثابت ہوگا۔ آسٹریلیا کی اعلیٰ برآمدی مصنوعات کے طور پر آئرن نے وول کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ سب چینی سٹیل ملز کی ڈیمانڈ کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ جس طرح عرب ممالک نے 1970 کی دہائی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے گولڈ کی تجارت کم کر دی تھی،
اسی طرح آسٹریلیا نے بھی حالیہ دہائیوں میں ایشیا کی اقتصادی ترقی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے مختصر سی بات بتائے دیتے ہیں کہ آسٹریلیا اپنی کوئلے کی پیداوار کا بمشکل 15% استعمال کرتا ہے اور اس کی کوئلے کی پیداوار دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، یعنی دنیا بھر میں چین، انڈونیشیا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے بعد سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ لہٰذا آسٹریلیا یہ سب کوئلہ باقی دنیا کو فروخت کر کے دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے، جس کا عالمی مارکیٹ میں 27% شیئر ہے۔ اگرچہ نومبر 2020 میں چائنا نے آسٹریلوی کوئلے پر ایک غیر اعلانیہ پابندی لگا دی، لیکن اس کی جگہ اب انڈیا آسٹریلیا سے کوئلہ منگواتا ہے۔ لیکن جسٹ اے منٹ، کیونکہ یہ تمام دل فریب ڈیٹا آسٹریلیا کے لیے تو واقعی اچھا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرۂ ارض کے لیے اتنا اچھا نہیں رہا۔ چائنا کی اقتصادی بیداری اور جاپان کے جوہری پروگرام کی بندش کی وجہ سے ایشیا میں گیس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ملک اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آس پاس موجود تھا وہ صرف آسٹریلیا تھا، جس کے پاس اب بھی گیس کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں۔ لیکن حیران ہوئیے کہ یہ ذخائر پھر بھی اس وقت کرۂ ارض پر موجود تمام ذخائر کے بمشکل 1% ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قطر کے پاس آسٹریلیا سے 10 گنا زیادہ گیس ہے، تاہم آسٹریلیا اب بھی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گیس ایکسپورٹر ہے، جس کے ذخائر آسٹریلیا کی گیس کی پیداوار کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آسٹریلیا گیس پیدا کرنے والوں کی چیمپئنز لیگ میں شامل ہونے کے ایک قدم قریب ہے، کیونکہ وہ خود اپنی پیدا کردہ گیس کا صرف 1/3 استعمال کرتا ہے، یعنی 1/3۔ آپ کے خیال میں یہ دوسرے 2/3 کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، مؤثر طریقے سے وہ اسے ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر میتھین ٹینکر ایشیا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس امید پرستی کی کافی وجوہات ہیں، لیکن کیا آسٹریلیا کی معیشت قدرتی وسائل پر حد سے زیادہ انحصار کرتی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اب آئیے ذرا آسٹریلوی معیشت کے تاریک پہلو یعنی ڈچ ڈیزیز کو دیکھتے ہیں۔ اگر قدرتی وسائل کی دریافت عام طور پر بدعنوان حکمرانوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہے، تو ہم آسٹریلیا سے سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اچھے حکمران ہوں تو بھی جلد یا بدیر مسائل بنیادی طور پر ظاہر ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کو ملک کی قسمت بدلنے کے لیے صرف بیلچہ اٹھانا ہے اور قدرتی وسائل کو نکالنا ہے تو اس سے ایک طرح کے مسائل پیدا تو ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک آسٹریلیا کی بات ہے تو یہاں آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، ہماری ہر ویڈیو معلومات سے بھرپور ہو، اس لیے جائیں اور ہماری دوسری ویڈیوز بھی چیک کریں، لیکن ایک شرط پر کہ آپ ہر ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔